آیت نمبر 1 میں ارشاد خداوندی ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ انہی ہاتھی والوں کی نسبت سے اس سورت کو سورہ فیل کہا جاتا ہے۔ اس سورت میں وہ مشہور قصہ بیان ہوا ہے جو اصحاب فیل کے قصے کے نام سے مشہور ہے۔ جب صنعاء کے گورنر ابرہہ نے ہاتھیوں کا لشکر لے کر کعبہ پر چڑھائی کی تھی، اس کے ساتھ کم و بیش 60,000 جنگجو تھے۔ قریش اس کا مقابلہ کرنے سے عاجز آ گئے۔ اللہ پاک نے چھوٹے پرندے کنکریاں دے کر بھیج دیے، ان کنکریوں نے جدید بموں کی طرح تباہی مچا دی۔ یہ واقعہ اسی سال پیش آیا جس سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ بعض مفسرین نقل کیا تقریباً 55 دن پہلے کا یہ واقعہ ہے حضور کی ولادت سے، اور یہ واقعہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ عنقریب کعبہ کا حقیقی محافظ پیدا ہونے والا ہے۔ اس کے بعد سورہ قریش ہے۔ آیت نمبر 1 میں ارشاد خداوندی ہے لإیلاف قریش، قریش کے مانوس کرنے کے سبب۔ اس صورت میں قبیلہ قریش پر اللہ پاک نے اپنے احسان جتنائے ہیں، اسی لیے اس صورت کو سورہ قریش کہا جاتا ہے۔ اس صورت میں اللہ پاک نے اپنے 2 بڑے احسانات بیان فرمائے۔ پہلا یہ کہ وہ بلا خوف و خطر گرمیوں میں شام کی طرف اور سردیوں میں یمن کی طرف تجارتی سفر کیا کرتے تھے، اور یہ تجارتی سفر ان کا بہت بڑا ذریعہ معاش تھا۔ دوسرا احسان یہ کہ انہیں بلد حرام میں امن و اطمینان اور تحفظ کی نعمت حاصل تھی۔ یہ 2 نعمتیں ذکر فرما کر انہیں سمجھایا گیا ہے کہ خود فریبی، خود پسندی اور قوم پرستی میں مبتلا مت ہو جاؤ، اس سے باز آ جاؤ اور بیت اللہ کے رب کی عبادت کرو جس سے تمہیں اپنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اس کے بعد سورہ ماعون ہے۔ آیت نمبر 7 میں ارشاد خداوندی ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور برتنے کی چیزیں عاریتاً بھی نہیں دیتے۔ اس صورت میں اختصار کے ساتھ انسانوں کے دونوں گروہوں کا ذکر ہے۔ وہ کافر جو قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، یتیموں کے حقوق دبا لیتے ہیں اور ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کرتے ہیں، غرباء اور مساکین کو نہ خود کھلاتے ہیں اور نہ دوسروں کو ترغیب دیتے ہیں، گویا کہ نہ تو اللہ کے ساتھ ان کا معاملہ صحیح ہے اور نہ اللہ کے بندوں کے ساتھ ان کا معاملہ صحیح۔ دوسرا گروہ منافقین کا، ان کی 3 صفات قبیحہ یہاں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی یہ کہ وہ نماز سے غافل ہیں۔ یہ غفلت 2 اعتبار سے ہو سکتی ہے۔ ایک یہ کہ نماز ادا ہی نہیں کی جاتی، دوسری یہ کہ نماز تو پڑھی جائے مگر نہ وقت کی پابندی کا لحاظ ہو اور نہ خشوع و خضوع ہو۔ دوسری صفت یہ کہ وہ دکھاوے کے لیے اعمال کرتے ہیں، اور تیسری صفت یہ کہ وہ ایسے بخیل ہیں کہ عام ضرورت کی چیز دینے سے بھی انکار کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ کوثر ہے۔ آیت نمبر 1 میں ارشاد خداوندی ہے انا اعطیناک الکوثر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی۔ اسی کوثر کی نسبت سے اس سورت کو سورۃ الکوثر کہا جاتا ہے۔ اس سورت میں 3 مقاصد بیان ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا فضل و احسان کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر عطا کی۔ کوثر جنت کی وہ نہر ہے جہاں قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو جام بھر بھر کر پلائیں گے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین۔ چونکہ کوثر کا معنی خیر کثیر ہے، اس لیے نبوت، کتاب، حکمت، علم، حق شفاعت، مقام محمود، معجزات اور قرآن کریم کو بھی کوثر قرار دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ کوثر جیسی عظیم نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے آپ نماز کی پابندی فرمائیں، اللہ کے لیے قربانی دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت سنائی گئی ہے کہ آپ کے دشمن ذلیل و خوار ہوں گے اور ان کا نام و نشان مٹ جائے گا، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ سورۃ الکافرون ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 1 میں ارشاد خداوندی ہے قل یا ایھا الکافرون، اے پیغمبر ان منکران اسلام سے کہہ دو اے کافروں، چونکہ یہ ساری صورت کافروں کے گرد گھومتی ہے اسی لیے اس صورت کو سورہ کافرون کہا جاتا ہے۔ یہ صورت اس وقت نازل ہوئی جب مشرکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ آؤ کچھ دو اور کچھ دو کی بنیاد پر آپس میں مصالحت کر لیں، 1 سال آپ ہمارے خداؤں کی عبادت کر لیا کریں اور 1 سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کر لیا کریں گے۔ اس صورت نے ایمان و کفر، موحدین اور مشرکین کے درمیان حد فاصل قائم کر دی اور بتا دیا کہ توحید اور شرک 2 متصادم نظام ہیں، دونوں میں مصالحت کی کوئی صورت نہیں۔ یوں کفار کی امیدوں کا خاتمہ کر دیا اور ہمیشہ کے لیے واضح کر دیا کہ ایمان میں کفر کی ملاوٹ نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد سورۃ النصر ہے۔ آیت نمبر 1 میں ارشاد خداوندی ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ پاک کی مدد آ پہنچی اور فتح حاصل ہو گئی۔ اسی اللہ پاک کی مدد اور نصرت کے حوالے سے اس صورت کو سورہ نصر کہا جاتا ہے۔ یہ صورت فتح مکہ کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ یہ صورت 10 ہجری میں نازل ہوئی۔ اس صورت کے نزول کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف 70 ایام زندہ رہے دنیا میں۔ جب یہ صورت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے میری موت کی اطلاع دے دی گئی، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز کیا تھا
تو اسے قبول کرنے والا اکا دکا تھا، لیکن اب لوگ جماعت در جماعت اور قبیلہ در قبیلہ دین اسلام میں داخل ہو رہے تھے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ ان فتوحات اور نعمتوں پر اللہ پاک کا شکر، اس کی تسبیح اور اس کی عظمت بیان کیجیے۔ اس کے بعد سورہ لہب ہے، آیت نمبر 1 میں ارشاد خداوندی ہے تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹے اور وہ ہلاک ہو۔ چونکہ اس صورت میں ابو لہب اور اس کی بیوی کا ذکر ہے، اسی لیے اس صورت کو سورہ لہب کہا جاتا ہے۔ یہ صورت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا مگر بدترین دشمن ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل کا انجام بتاتی ہے۔ اس شخص کو اپنے مال اور اولاد پر بڑا غرور تھا، لیکن مال اور اولاد اسے اللہ پاک کے عذاب سے نہ بچا سکے۔ یہ دونوں میاں بیوی ذلت آمیز اور عبرتناک انجام سے دوچار ہوئے۔ اس کے بعد سورۃ الاخلاص ہے، آیت نمبر 1 میں ارشاد خداوندی ہے قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ وہ ذات پاک جس کا نام اللہ ہے وہ ایک ہی ہے۔ چونکہ اس صورت میں توحید اور وحدانیت کا ذکر ہے، اسی نسبت سے اس صورت کو سورہ اخلاص کہا جاتا ہے۔ یہ صورت اسلام کے بنیادی عقیدہ یعنی توحید سے بحث کرتی ہے۔ توحید کی 3 قسمیں ہیں، یعنی ہر چیز کا خالق، مالک اور رازق اللہ ہے، اس کا اقرار کافر بھی کرتے ہیں۔ یعنی دوسری ہے توحید الوہیت، یعنی بندہ جو بھی عبادت کرے، خواہ دعا ہو یا نظر اور قربانی، تو وہ صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے کرے۔ مشرکین غیر اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے، اگرچہ اس سے ان کا مقصد اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا تھا، مگر ظاہر ہے یہ شرک ہی تھا۔ توحید ذات اور اسماء و صفات، توحید کی یہ تیسری قسم ایسی ہے کہ انسان نے اکثر اس میں ٹھوکر کھائی ہے۔ وہ غیر اللہ کے لیے وہی علم، وہی قدرت، وہی تصرف، وہی سمع اور بصر ثابت کر دیتا ہے جو حقیقت میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ثابت ہے۔ غور کیا جائے تو سورہ اخلاص میں زیادہ زور توحید کی اسی قسم پر ہے کہ اللہ اپنی ذات میں بھی یکتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں بھی یکتا ہے۔ اللہ پاک تعالیٰ مزید اس نظریے پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ فلق، مفسرین نقل کرتے ہیں کہ سورہ لہب پر قرآن مکمل ہو گیا۔ سورہ اخلاص پر اللہ رب العزت نے آ کر قرآن پاک پر اپنی مہر ثبت کی ہے، اور پھر قرآن کی حفاظت کے لیے سورہ فلق اور سورہ ناس 2 سورتیں نازل فرمائی ہیں کہ یہ حفاظت کے لیے ہیں۔ سورہ فلق شروع ہوتی ہے جی، آیت نمبر 1 میں ارشاد خداوندی ہے قل اعوذ برب الفلق، کہو کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں۔ اسی صبح کی نسبت سے اس سورت کو سورہ فلق کہتے ہیں۔ اس سورت میں اللہ پاک نے اپنی ایک صفت بیان فرما کر 4 چیزوں کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا، مخلوق کے شر سے، اندھیرے کے شر سے۔ عام طور پر چور، شیاطین، جنات، حشرات اور جادوگر اندھیرے ہی میں اپنا کام دکھاتے ہیں۔ پھونکے مارنے والیوں کے شر سے، جو کہ جادو اور ٹونے کرتی ہیں۔ یہ کام اگرچہ مرد بھی کرتے ہیں، لیکن عورتیں 24 گھنٹے میں ہمیشہ پیش دکھائی دیتی ہیں، اس لیے قرآن نے عورتوں کا خاص طور پر ذکر کیا ہے۔ چوتھا حاسد کے شر سے۔ اس کے بعد سورۃ الناس ہے، آیت نمبر 1 میں ارشاد خداوندی ہے قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں۔ انہی لوگوں کی نسبت سے اس سورت کو سورہ ناس کہا جاتا ہے۔ سورہ فلق اور سورہ ناس، ان 2 سورتوں کو معوذتین کہا جاتا ہے کیونکہ ان دونوں صورتوں میں پناہ مانگی گئی ہے۔ سورہ ناس معوذتین میں سے دوسری صورت ہے۔ ان دونوں صورتوں کی فضیلت کے بارے میں احادیث میں آیا ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں، صحیح مسلم شریف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں صورتوں کے بارے میں فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ آج ایسی 2 صورتیں نازل ہوئی ہیں کہ ان کی کوئی مثال نہیں؟ یعنی اللہ پاک کی پناہ مانگنے میں یہ دونوں صورتیں بے مثال ہیں۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان 2 صورتوں سے کوئی شخص بھی مستغنی نہیں، یہ جسمانی اور روحانی آفات دور کرنے کے لیے بے حد مؤثر ہیں۔ قرآن کے آخر میں ان 2 صورتوں کے لانے اور سورہ فاتحہ سے شروع کرنے میں بڑی گہری مناسبت ہے۔ سورہ فاتحہ میں بھی اللہ پاک کی مدد مانگی گئی ہے اور ان 2 صورتوں میں بھی یہی مضمون ہے۔ گویا کہ اس طرف اشارہ کر دیا گیا ہے کہ بندے کو ابتدا سے انتہا تک اللہ پاک کی طرف متوجہ رہنا چاہیے اور اس سے مدد مانگتے رہنا چاہیے۔ سورہ ناس میں اللہ پاک کی 3 صفات مذکور ہیں، ربوبیت، مالکیت اور الوہیت۔ یہ تینوں صفات ذکر فرما کر ایک چیز کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے، اور وہ ہے وسوسہ ڈالنے والے کا شر۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وسوسہ کتنی خطرناک اور مہلک بیماری ہے۔ وسوسہ شیطان بھی ڈالتا ہے اور انسان بھی ڈالتا ہے۔ آج کا سارا مغربی میڈیا مسلمانوں کے دلوں میں ایمان کے حوالے سے وسوسہ اندازی میں مصروف ہے، اور وسوسے کی بیماری بہت عام ہو چکی ہے۔ اس لیے کثرت کے ساتھ ان 2 صورتوں کو ورد زبان بنانے کی ضرورت ہے۔ یہاں یہ نقطہ بھی سمجھ لیجئے کہ سورہ فلق میں ایک صرف ذکر فرما کر
4 آفات سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا، اور سورہ ناس میں 3 صفات ذکر فرما کر 1 آفت کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا، اس لیے کہ پہلی صورت میں نفس اور بدن کی سلامتی مطلوب ہے، جبکہ دوسری صورت میں دین کے ضرر سے بچنا اور اس کی سلامتی مطلوب ہے، اور دین کا چھوٹے سے چھوٹا نقصان بھی دنیا کے بڑے سے بڑے نقصان سے زیادہ خطرناک ہے۔ اگر ہم نے قرآن سے سچا تعلق قائم کیے رکھا اور اسے پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور اس کے سارے حقوق کی ادائیگی کی کوشش کرتے رہے تو انشاءاللہ ہمارا اور ہماری آنے والی نسلوں کا دین اور ایمان محفوظ رہے گا۔ اسی پر اختتام ہوتا ہے، اسی پر اکتفا ہے۔ اللہ پاک اس محنت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آپ تمام احباب کا مل بیٹھنا اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور دارین میں سعادت مندی کا ذریعہ بنائے۔ جو باتیں ہم نے سنی ہیں اللہ پاک عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔